بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرات محترم، جہاں ہم سیلاب کی تباہ کاریوں سے پریشان ہیں، جہاں ہم دیگر پریشانیوں کا شکار ہیں، جو کہ کرنٹلی ہم اس وقت سیلاب ہی میں پریشان ہیں، سیلاب کی پریشانی تباہ کاریوں میں پریشان ہیں، وہاں پر ہم مجموعی سطح پہ مجموعی طور پر ایک اور چیز کا بھی شکار ہیں، جس کا تعلق نہ سیلاب سے ہے نہ کسی اور چیز سے ہے. میں یہ کہوں گا کہ اس کا تعلق ہماری اپنی بدعمالیوں سے ہے، اپنے گناہوں سے ہے، اپنے کمزور اعمال سے ہے، اور وہ ہے بے برکتی. بہت سے لوگ ہم سے رابطہ کرتے ہیں، ہمارے پاس آتے ہیں کہ جی پیسہ آتا ہے لیکن یہ نہیں پتہ چلتا جا کہاں رہا ہے. کھلی آمدنی بھی ہے، اللہ کا دیا وہ سب کچھ ہے، لیکن برکت نہیں ہے. جہاں پہلے 50,000 میں گزارا ہو رہا تھا، اب وہ گزارا 2 لاکھ میں بھی نہیں ہو رہا. یعنی پہلے اگر 50,000 آمدنی تھی تو اس میں مناسب گزارا تھا، اب 2 لاکھ آمدنی ہو کر بھی گزارا نہیں ہو رہا. اگرچہ مہنگائی ہو گئی ہے لیکن مہنگائی اتنی نہیں ہوئی کہ 4 گنا آمدنی کے باوجود بھی گزارا نہ ہو. تو اس کا اصل جو مسئلہ ہے، یعنی ان سارے چیزوں کی جو جڑ ہے وہ بے برکتی ہے. ہم کوئی بھی چیز لاتے ہیں اس کا پتہ نہیں چلتا وہ گئی کہاں ختم ہو گئی. ایک تو یہ ہے. دوسرا یہ کہ یہ تو چلے ایک مجموعی طور پر مسئلہ ہے، ہم پھنسے مطلب اس چیز کا شکار ہیں، اس میں بدعمالیاں، اس میں ہمارے گناہوں کی نحوستیں بھی ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو نیکی کی ہدایت دے اور ہمارے جو گناہ اب تک ہو چکے ہیں ان کو معاف فرما دے. لیکن ابھی جو وظیفہ جس کے حوالے سے میں آپ کے سامنے یعنی ابھی گفتگو کر رہا ہوں، جو وظیفہ میں آپ کے سامنے بیان کرنے لگا ہوں، اس کی برکات، اس کی تاثیر اور اس کا جو یعنی کہ جسے ہم کہہ رہے ہیں اس کی جو پاور ہے وہ اتنی زیادہ ہے کہ اس کے لیے الفاظ تو ساتھ چھوڑ سکتے ہیں، لیکن اس کی تاثیر اور اس کے یعنی کہ جو اس کی طاقت ہے اس میں کوئی شک نہیں ہو سکتا. اور یہ ہمیشہ کی طرح تمام وظائف کی طرح یہ بھی ہمارا انتہائی مجرب ہے اور بارہا کا تجربہ شدہ ہے. یہ وظیفہ مختصر بھی بہت ہے، آسان بھی بہت ہے. ایک چھوٹی سی صورت ہے جو ہر مسلمان کو یاد ہوگی انشاءاللہ، اور صورت بھی چھوٹی سی ہے، پڑھنی بھی تھوڑی سی ہے، تھوڑی مقدار میں پڑھنی. آگے چل کے انشاءاللہ صورت اور اس کی مقدار بھی عرض کروں گا. لیکن اس کے پڑھنے سے آپ کی تھوڑی چیز زیادہ بندوں پر کافی ہو جائے گی. مثلا آپ نے کھانا بنایا ہے 5 بندوں کا، 5 مہمانوں کا. مہمان موقع پر 10 آ گئے ہیں، 8 آ گئے ہیں، 7 آ گئے ہیں. آپ کو ڈر ہے کہ کہیں خدا نہ خواستہ کھانا کم نہ پڑ جائے، کوئی بدمزگی نہ ہو جائے، رسوائی نہ اٹھانا پڑے، سبکی نہ ہو ہماری. تو آپ یہ وظیفہ پڑھ کے کھانے پر دم کر دیں. 10 بندے کھانا بھی کھائیں گے اور کھانا ختم بھی نہیں ہوگا. یہ میں آپ کو پورے وثوق سے اور پورے دعوے سے کہہ سکتا ہوں. آج تک آپ نے کبھی میری زبان سے دعوے کا لفظ نہیں سنا ہوگا پورا، یعنی کہ اتنا جسے کہتے ہیں کہ ٹھوک بجا کے میں نے کبھی کوئی وظیفہ آپ کے سامنے اس طرح سے نہیں کہا کہ بھئی میں آپ کو پورے وثوق سے کہہ رہا ہوں، پورے دعوے سے کہہ رہا ہوں، پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں. لیکن اس پر میں آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ پوری ذمہ داری سے میں آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ یہ وظیفہ کرنے کے بعد آپ کی چیز کم پڑ جائے یہ کبھی ممکن نہیں ہے. اور اس وظیفے کو میں نے یعنی یہ جو شعبہ ہے کھانے والا، اس پر تو بارہا آزمایا ہے. اتنی بار آزمایا ہے کہ اس کے اگر آپ کہیں کہ 10 گواہ چاہیے تو میں 10 گواہ آپ کے سامنے پیش کر سکتا ہوں کہ جنہوں نے اس کی خود یعنی کہ اس چیز کا مشاہدہ کیا ہے کہ الحمدللہ اتنی برکت ہوئی کھانے میں. ایک میرے سسرال میں ایک شادی تھی، وہاں پر ہم گئے تو میرے جو سسر ہیں انہوں نے مجھے کہا کہ بیٹا کھانا جو ہے وہ ہم نے جتنے مہمانوں کے لیے بنایا تھا اس سے 1.5 گنا ہو چکے مہمان. ڈبل تو نہیں ہوئے لیکن 1.5 گنا ہو چکے ہیں. تو مجھے ڈر ہے کہ خدا نخواستہ کہیں کھانا کم نہ پڑ جائے اور کوئی ایسی ناخوشگوار صورتحال نہ پیدا ہو. تو میں نے کہا کہ آپ مجھے جہاں پر ساری دیگیں پڑی ہوئی ہیں وہاں لے جائیں، انشاءاللہ میں کچھ پڑھتا ہوں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ برکت دے گا. برکت تو اللہ کی ذات نے دینی ہے، لیکن اللہ ہی کا کلام پڑھ کے ہم اللہ سے برکت کا یعنی کہ استدعا کرتے ہیں. ادھر میں گیا، یہی وظیفہ میں نے پڑھا. پڑھ کے نمک پہ دم کر کے میں نے کہا کہ ایک ایک چٹکی سب دیگوں میں ڈال دیں.
ایک چٹکی سے ذائقے پہ بھی فرق نہیں پڑتا، چاہے وہ میٹھے کی دیگ ہے چاہے وہ نمکین کھانے کی دیگ ہے. تو میں نے کہا کہ یہ سارے جو دیگ ہیں ان میں ایک ایک چٹکی یا اس سے بھی کم اگر ہو جائے تو کوئی حرج نہیں، یہ اس میں ڈال دیں اور اس کے بعد دیگوں کا منہ بند رکھیں. کھانا لینے کے لیے بھی تھوڑا سا اس کا ڈھکن کھولیں اور اس میں سے کھانا نکال کے پھر اس کا منہ بند کر دیں دیگ کا. انشاءاللہ تعالیٰ آپ یہ 1.5 گنا مہمان بھی کھانا کھائیں گے، سیر ہو کر کھائیں گے اور یہ کھانا بھی آپ کا بچے گا. تو خیر یہ میں نے وظیفہ کر دیا، آ کے میں بیٹھ گیا، لیکن وہ اپنی جگہ انسان ہے، پریشان تو پھر بھی رہتا ہے. ایک ان کو گھبراہٹ تھی، انہوں نے کھانا تقسیم کروایا، ساری بات مطلب ہو گئی، کھانا وانا کھا لیا. اچھا میرے ذہن سے بھی نکل گیا کہ ایسی کوئی بات تھی اور میں نے وہاں پر جا کے کوئی پڑھائی کی ہے یا کچھ ایسا کیا. ہم بھی کھانا وانا کھا کے کچھ دیر بیٹھے اور اس کے بعد اجازت لے کے گھر آ گئے. اگلے دن غالباً ولیمہ تھا اسی لڑکے کا جس کی ہم شادی پر گئے تھے. تو وہ چونکہ لڑکا اور لڑکی ایک ہی گھر کے تھے اس لیے وہ دونوں فنکشن ایک ہی یعنی فیملی اس کو دیکھ رہی تھی. تو اگلے دن جب گئے تو میں نے ویسے ہی کہا، میں نے کہا جب آج بھی کوئی دم کروانا ہے تو بتا دیں. تو مجھے کہتے ہیں کہ بھائی آج مطلب مذاق انہوں نے کہا کہ بھائی میں نے تم سے کوئی دم وم نہیں کروانا. میں نے کہا کیوں کوئی نقصان ہوا؟ کہتے ہیں یار کل کا کھانا بھی آدھا بچا ہوا ہے ابھی تک وہ ختم نہیں ہو رہا، تو مزید دم کرا لیا تو یہاں تو ڈھیر لگ جائے گا کھانے کا. تو میں نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ اللہ نے چلے ہماری زبان میں اتنی تاثیر تو رکھی ہے کہ ہم نے جو پڑھا ہے اس کی بدولت ان کی بھی عزت بچ گئی، ان کی بھی اللہ نے لاج رکھ لی، اور ہم نے جو وظیفہ پڑھا اللہ نے اس کی بھی لاج رکھ لی، اور اللہ تعالیٰ نے سب کی عزتوں پر پردہ ڈال دیا. تو جس طرح پہلے میں نے عرض کیا کہ کھانے کے حوالے سے تو میرے بے شمار واقعات ہیں، بے شمار کارگزاریاں ہیں. اب چونکہ اگر وہ کارگزاریاں سنانے پر آؤں تو ویڈیو لمبی ہو جائے گی، پھر ذرا مناسب نہیں لگے گا. ایک تو یہ ہے، دوسرا ایک بالکل ہی مختلف اور بالکل منفرد تجربہ، بلکہ اس تجربے کا ایک ہی گواہ ہے. اگر وہ ساتھی یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں تو وہ یقیناً آپ کو اس کی گواہی بھی دے دیں گے. وہ یہ ہے کہ اگر آپ کی گاڑی میں پیٹرول ختم ہو گیا ہے، ختم سے مراد یعنی اتنا کم رہ گیا ہے کہ آپ کسی مناسب جگہ پر یعنی کسی فلنگ اسٹیشن پر نہیں جا سکتے، پیٹرول پمپ پر پہنچنا آپ کو ممکن نہیں لگ رہا، تب بھی آپ یہ عمل کر کے دیکھیں. اور خالی کر کے نہ دیکھیں، آپ یہ عمل کریں. میں آپ کو پورے یقین سے کہتا ہوں، پورے یقین سے کہتا ہوں، پورے یقین سے کہتا ہوں، میں 3 دفعہ اس جملے کو دہرا رہا ہوں. میں آپ کو پورے وثوق سے کہہ رہا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی آپ بالکل خیر و عافیت کے ساتھ، بڑی آسانی کے ساتھ آپ ایسی جگہ پر پہنچ جائیں گے جہاں سے آپ کو پیٹرول مل جائے، یا مطلب کوئی ایسا آپ کو سپورٹ والی جگہ مل جائے. میرے اپنے ساتھ یہ واقعہ ہوا، اس کی بھی میں مختصراً کارگزاری عرض کر دوں، صرف آپ حضرات کا یقین مضبوط کرنے کے لیے. چونکہ ایک صورت ہے، اللہ کا کلام ہے، وہ اگر اس کے پڑھنے سے کھانے میں اللہ تعالیٰ برکت دے سکتے ہیں تو پیٹرول بھی نہیں دے سکتے. برکت تو اللہ نے دینی ہے نا، اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے، کسی بھی چیز میں برکت ڈال سکتا ہے. اب برکت سے مراد یہ کہ وہ تھوڑا ایندھن میرے لیے اتنا کافی ہو جائے کہ میں اپنی سواری کو لے کے کسی جگہ پر پہنچ جاؤں جہاں سے اس کی ریفلنگ کرا سکوں پیٹرول کی. تو کارگزاری پر ہم آتے ہیں، میں اور وہ میرے ساتھی، ہم اپنے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو غالباً ایئرپورٹ چھوڑ کے آ رہے تھے. اتنا مجھے یاد ہے کہ رنگ روڈ پر تھے، لاہور کے رنگ روڈ پر. وہاں پر چونکہ جو لاہور کے رہائشی حضرات ہیں انہیں پتہ ہے کہ رنگ روڈ بالکل ویران ہے، وہاں پر کوئی پیٹرول پمپ کوئی چیز ایسی آپ کو دیکھنے کو نہیں ملے گی. تو ایک جگہ ویران جگہ پر آ کر وہ ساتھی گاڑی چلا رہے تھے، میں ساتھ بیٹھا ہوا تھا. تو انہوں نے مجھے کہا کہ جی قائد صاحب گاڑی کا پیٹرول تقریباً ختم ہو چکے، گاڑی اب جھٹکے مار رہی ہے. جب پیٹرول ختم ہوتا ہے تو انجن بند ہو جاتا ہے. تو اب گاڑی بھی بڑی تھی، بلکہ اتفاق سے وہ گاڑی آج بھی ہمارے استعمال میں ہے. اب گاڑی بھی بڑی ہے اور جگہ بھی ویران ہے اور پیٹرول ختم ہو چکا ہے. میں نے کہا یار آپ ایسا کریں کہ آہستہ سے گاڑی کو سائڈ پر کھڑی کریں تو کچھ کرتے ہیں. اب وہ انہوں نے سوچا کہ شاید یہاں کسی کو فون کریں گے، کسی ساتھی کو بلائیں گے، پیٹرول لائے گا یا کوئی اور ایسا کوئی بندوبست کریں گے. میں نے کہا کہ آپ اس طرح کریں کہ گاڑی کے نا جو اس کا ہوتا ہے نا جو فیول ٹینک ہوتا ہے وہ کھول دیں. اچھا سوچ میں پڑ گئی کہ پتہ نہیں کیا اب یہ کرے گا. خیر انہوں نے وہ کھولا، میں نے وہ اس کا جو ڈھکن ہے وہ اتار کے تو میں نے یہی صورت 7 دفعہ پڑھ کے اس میں پھونک مار دی جہاں سے وہ اس کا وہ جو لگتا ہے وہ پوائنٹ جہاں سے پیٹرول ڈلتا ہے اس جگہ پر پھونک مار دی. اور میں نے کہا یہ ڈھکن بند کرو اور چپ چاپ گاڑی چلانا شروع کر دی. گاڑی چلی بھی، یعنی کم از کم زیادہ نہیں تو 10-12 کلومیٹر گاڑی چلی.
یعنی وہاں سے ہم گلشن راوی آئے، گلشن راوی آ کے جو ہمارے مقامی یہاں پر پیٹرول پمپس ہیں وہاں سے ہم نے فیول لیا اور اس کے بعد ہم خیر و عافیت کے ساتھ گھر آئے، یا پتہ نہیں پیٹرول پمپ پر بھی نہیں گئے، سیدھے ہم گھر آگے بہرحال، لیکن وہاں سے ہم بالکل خیر و عافیت کے ساتھ گاڑی چلا کر باوقار طریقے سے اللہ نے ہمیں گھر پہنچایا. تو یہ دو میری ذاتی کارگزاریاں ہیں. جس طرح آپ کو ہمارا مزاج پتہ ہے کہ ہم ہمیشہ عمل پہلے خود کرتے ہیں، اس کا عملی مشاہدہ کر کے پھر آپ کے سامنے وہ لے کر آتے ہیں. تو یہ تو وہ عمل ہے کہ جو میں اگر کہوں کہ بچپن سے ہم کرتے آ رہے ہیں اور اس کے مشاہدات دیکھتے آ رہے ہیں تو یہ جھوٹ نہیں ہوگا. دو چیزیں ہوگی. تیسرا ایک اضافی طور پر میں بتا دیتا ہوں، وہ یہ کہ آپ جب بھی پیسے آپ کو ملیں، مطلب تنخواہ دار لوگ ہیں تو ان کو تنخواہ ملے، یا آج کل تو سارے کام بینک اکاؤنٹ کے تھرو ہوتے ہیں، لیکن ضرورت کے لیے انسان تھوڑے تھوڑے پیسے نکالتا رہتا ہے. جیسے ہی آپ پیسے نکالیں، چاہے وہ کارڈ کے ذریعے، اے ٹی ایم کے ذریعے نکالیں یا آپ کو کہیں سے ویسے پیمنٹ ملے، تو سب سے پہلا کام یہی کریں کہ یہی صورت جو آگے میں بتلانے والا ہوں یہ 7 دفعہ پڑھ کے، 7 دفعہ پڑھنے میں بمشکل 3-4 منٹ لگیں گے، یہ پڑھ کے 7 دفعہ اس پر پھونک مار دیں. 7 دفعہ صورت پڑھیں، اس پر پھونک ماریں، اس کے بعد یہ پیسے جیب میں ڈالیں. انشاءاللہ وہ تھوڑے پیسے بھی ہوں تو وہ آپ کے لیے اتنے کافی ہوں گے جتنے شاید اس سے ڈبل میں جو ضرورتیں پوری ہونی تو وہ ان تھوڑے پیسوں میں اللہ تعالیٰ آپ کی پوری کروا دے گا. تو اب ہم آتے ہیں عمل کی طرف. یہ پہلے اتنی لمبی جو آپ کو کہانی سنائی، اتنی لمبی سٹوری سنائی جو کہ ہمیشہ ہم نہیں سنایا کرتے، لیکن یہ صرف اس لیے تاکہ آپ کو اس کی اہمیت اور اس کی جو برکت اور اس کی جو یعنی کہ تاثیر ہے اس کا اندازہ ہو سکے کہ کتنی اللہ تعالیٰ نے تاثیر رکھی ہے. یہ 2 واقعات میں آپ کو سنا چکا ہوں. عمل یہ ہے کہ سورۃ القریش 7 دفعہ پڑھنی ہے. اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ چھوٹی سی سورت ہے اور پڑھنی بھی 7 بار ہے، اور اگر کوئی اجتماعی کھانا ہے، مطلب اگر گھر میں کوئی ہے 10-15 بندوں کا، 20 بندوں کا، تو اس میں تو یہ ہے کہ جہاں پر یعنی جس برتن میں کھانا پکا ہے، کسی کوکر میں یا دیگچے وغیرہ میں، ڈائریکٹ اس پر آپ پھونک مار دیں. اور اگر کوئی شادی کا فنکشن ہے جس میں 8-10 دیگیں ہیں تو اس میں پھر سب دیگوں پر دم کرنے کی بجائے ایک پلیٹ لے لیں اس کی نمک کی، اس پر یہی سورۃ القریش 7 دفعہ پڑھ کے دم کریں، اور جو پکوان ہے اس کو کہیں کہ بھی ایک چوٹکی جو ہے وہ سب دیگوں میں اس کی چھڑک دیں. انشاءاللہ تعالی میں نے جس سے پہلے آپ کو کہا کہ جتنے بھی مہمان ہوں، یعنی مہمان اگر زیادہ بھی ہو گئے ہیں تو انشاءاللہ آپ کا کھانا صرف یہ نہیں کہ پورا ہو جائے گا، کھانا بچے گا. پورا ہونا تو کمال نہیں ہے، پورا تو آپ کسی بھی طریقے سے کر سکتے ہیں. کمال تو یہ ہے کہ مہمان کھانا سیر ہو کر کھائے اور کھانا واپسی پہ آپ کا بچ بھی جائے. یہ میں آپ کو اصل یعنی کہ اس چیز کی ضمانت دے رہا ہوں، اور اس بات کی میں آپ کو پوری یعنی وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ انشاءاللہ مہمان اگر اس یعنی متوقع جو تعداد ہے مہمانوں کی اس سے زیادہ بھی ہو جائیں اور کھانے کی مقدار اتنی رہے جو کہ مطلب تھی جو کہ کم پڑ رہی ہے، تو انشاءاللہ تعالی وہ سارے مہمان اس کھانے کو انجوائے بھی کریں گے، سیر ہو کر کھانا بھی کھائیں گے، اور جب سارے مہمان کھانے سے فارغ ہو چکے ہوں گے تو کھانا آپ کا بچا ہوا ہوگا انشاءاللہ تعالی. تو اللہ تعالی ہمیں اپنے دین کے ساتھ اور اپنی مقدس کتاب قرآن مجید فرقان حمید کے ساتھ ہمیشہ جڑا رہنے کی اور اس پر کامل یقین پختہ کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله